أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء ما ولاهن عن قبلتهن التي كانوا عليها. پانچویں پارے کی تفسیر آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چوتھے پارے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے، اور پانچویں کے اندر اسی بحث کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل فرمائی ہے۔ اور ایک غلط فہمی جو ذہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ان آیات سے شاید کہ مدعے کی حلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، تو یہاں مفسرین نے اس کی صراحت کے ساتھ تردید کی ہے کہ اس سے مراد نکاح شرعی ہے، نکاح متع نہیں ہے۔ بے شک زمانہ جاہلیت میں یہ جائز تھا، لیکن بعد میں شریعت محمدی میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے نظام کو درست رکھنے کے متعلق اور گھر کے اندر جو حاکم ہے وہ مرد ہے، اس بحث کو بھی مفصلاً بیان کیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ عورت جو ہے یہ سخت مزاج نہ ہو، نافرمان نہ ہو، سرکش نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرنی ہیں وہ شوہر کر سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہ ہو، گھر وغیرہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، آپس کے مزید جھگڑے کے بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کا مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہ احکام شہری لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، دیہاتی لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، جنگلی اور صحرائی لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، شریف الطبع لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور سخت مزاج لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، با کردار اور بد کردار دونوں۔ یعنی شریعت کا جو حکم ہے، جیسے نماز کا حکم ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، کالے گورے سفید ہر قسم کے، امیر غریب، تاجر مزدور، جنگلی دیہاتی شہری صحرائی وہ پہاڑی، ہر قسم کے بندے کو جو ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو وہ بھی سب کو حکم ہے، حج کا حکم ہے وہ بھی سب کو ہے۔ تو یہ احکام جو ہیں یہ سب کے لیے ہوتے ہیں، یہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی جو تدابیر بتائی ہیں وہ بھی اللہ نے یہاں اسی پارے کے اندر بیان کی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے گھر کو جو ہے وہ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا خاندانی نظام بھی درست رہے، آپس کے اندر اتحاد محبت اتفاق بھی ہو، نہ چاکیاں نہ ہوں، بے چینیاں نہ ہوں۔ اور یہاں ایک واقعہ حضرت عثمان بن طلحہ کا بھی بیان کیا گیا ہے، جو کلید بردار تھے کعبہ بیت اللہ کے۔ جب مکہ فتح ہوا اور ان سے چابی لی گئی تو کلید بردار ہونے کا جو شرف انہیں حاصل تھا، تو اس میں وہ یہ سمجھنے لگے کہ مجھے جو ہے اب چابی واپس نہیں ملے گی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہیں واپس کرائی تھی۔ اور اسی طرح ایک منافق اور یہودی کا بھی یہاں جو ہے مقدمے کا واقعہ ہے کہ وہ جیسے مفسرین نے اس کو چھٹے رکوع کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان تھا، یعنی منافق تھا، یہودی کے ساتھ اس کا کسی زمین وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہوا، تو وہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، تو حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، تو حضرت صدیق اکبر نے بھی جو ہے وہ یہودی کے حق میں سنایا۔ تو جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو اس منافق نے جیسے فیصلے کی درخواست کی، تو یہودی نے کہا کہ اے عمر، آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا فیصلہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، مگر یہ ان کو تسلیم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر سے گئے، تلوار لے کر کے آئے اور آ کر کے اس منافق کی گردن مار دی اور کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کے متعلق عمر کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس واقعے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ایمان کامل کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو در حقیقت اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے۔
اسی بارے کے اندر جیسے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، حضور نے جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کیا، جن کاموں سے رکنے کا کہا ہے ان کاموں سے رک گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو طریقہ، اپنی زندگی کا طریقہ، نمونہ اور مثل بنایا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور اسی طرح جہاد و قتال کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی بارے کے اندر ذکر کیا ہے، اور جہاد کی ترغیب بھی اللہ نے دی ہے، پھر بڑے جذباتی انداز کے اندر یہاں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین، بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر کے بھیج دے۔ تو یہاں گویا کہ جہاد کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، جب مسلمانوں کی یہ کیفیت، یہ حالت ہو، آپ جو ہے جہاد کے لیے بھی کمر بستہ ہوں۔ موت کے خوف کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صراحت کی ہے کہ موت کے خوف کے ڈر سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میدان جہاد میں نہیں آتے اور یہ موت کا خوف ایک رکاوٹ بنا ہوا ہو، تو یاد رکھو کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہوں، تحت الثری چلے جاؤ، پہاڑوں کی غاروں کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ، لیکن یہ موت جو ہے یہ آپ کو آ کر کے رہے گی، موت آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور اسی طرح منافقین کی سازشوں کا بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ اہل اسلام کے خلاف کس طرح سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں، کس طریقے سے اہل اسلام کو سرنگوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ اہل اسلام کے ساتھ کیوں ملتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مسلمان کہنے کی وجہ کیا ہے، دل میں کیا لالچ رکھتے ہیں اور دل کے اندر کون سے عقائد رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور منافقین کی خفیہ منصوبہ بندیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ بظاہر تو جیسے شروع کے اندر بھی ایک آیت یہ تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کیا تم مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان کی جو یہ خفیہ منصوبہ بندیاں تھیں ان کو بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل عمد کی جو ہے وہ سزا وغیرہ کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، بغیر کسی ایسے جرم کے قتل کرے، تو اس صورت کے اندر اللہ کا غضب بھی اسی پر ہے، اللہ کی طرف سے لعنت بھی اسی پر ہے، اور اس نے اتنا بڑا عذاب اپنے لیے تیار کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس سے اس کی کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا بھی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ہجرت جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جہاد کے لیے، حصول دین کے لیے بھی ہے، یعنی آپ دین کی خدمت کی خاطر، چاہے وہ تبلیغ کی خاطر ہو، جہاد کی خاطر ہو، یا وہ حصول علم کی خاطر ہو، تو آپ جو ہے وہ ہجرت کریں۔ تو ہجرت کا بھی حمزہ بن قیس کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ بن قیس جو ہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت علیل تھے، پریشان تھے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، کہ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کی اب یہ حضرت اس کا جو ہے وہ قیس کا جو واقعہ سنایا ہے، یہ کیوں سنایا کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاؤ۔ پھر اجر و ثواب جو ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں سے کیا کہا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، لیکن ہمارا جو اجر ہے وہ اللہ کو ہے، اجر اللہ نے دینا ہے۔
تو انسان کو چاہیے وہ دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو اور اجر کا جو امید، انسان اگر دین کا کام اپنے نام کی خاطر یا اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کی خاطر یا اپنے آپ کو شاباش دلوانے کی خاطر، اپنے آپ کو کوئی پیسوں کی لالچ کی خاطر کرائے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، وہ بیکار ہے، وہ رائگاں ہے۔ اگر یہ اس لیے کیا جائے کہ فقط دل کے اندر ہو یار اجر اللہ نے دینا ہے، تو یہ کام جو ہے دین کا، یہ اگرچہ جتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ کارآمد ہے اور انسان کو کل قیامت کے دن یہی ذخیرے کی صورت میں نجات کا سبب بن کر کے جو ہے وہ انسان کو میسر ہوگا۔ اسی طرح صلاۃ الخوف یا صلاۃ المسافر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ میدان جہاد کے اندر ہیں یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں سامنے کوئی درندہ ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان دے گا، تو اب آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ صلاۃ الخوف کو بھی مفصل اللہ تبارک و تعالیٰ، صلاۃ المسافر کو بھی، یعنی آپ نے سفر میں ہیں تو کتنی آپ جو ہے وہ اس کا نیت کریں گے تو آپ مسافر کہلائیں گے، اور آپ نے کون کون سی نماز میں قصر کرنی ہے، کس نماز کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے، اور کتنے دن کا ارادہ ہے تو مسافر ہیں، کتنے دن کا ہے تو آپ مقیم ہیں، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا، ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا، دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ ایک یہودی پر جو چوری کا بہتان تھا، اس واقعے کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا، یعنی ایک منافق تھا، اس نے کیا کی، چوری اس نے کی اور بہتان یہودی پر لگا دیا۔ اب قریب تھا کہ مسلمان، کیونکہ منافق اپنے آپ کو مسلمان شمار کراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں یہ دیتے تو اللہ نے وہی نازل فرما دی کہ آپ جو ہے اس کے حق میں فیصلہ نہ دیں، بلکہ یہ جھوٹا ہے اور یہودی جو ہے اس معاملے کے اندر سچا ہے۔ اور اسلام کی یہی زینت ہے کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا سامنے والا مسلمان ہے یا سامنے والا غیر مسلم ہے، جو حق ہے اسلام اسی کو بیان کرتا ہے۔ اگر حق کی خاطر عمر بن خطاب کو بھی کٹہرے میں آنا پڑا تو اسلام نے انہیں کھڑا کیا، اور جب وہ سرخرو ہوئے تو اس کے بعد انہیں امیر المومنین کے مقام اور مرتبے پر دوبارہ فیض کیا۔ تو بات یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عدل اور انصاف کا نام ہے، اور اسی عدل اور انصاف کے ہی بل بوتے پر جو ہے اسلام پورے عالم کے اندر نمایاں اور ممتاز دین ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ جو ہے ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہوں۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی صلح کیسی کرانی چاہیے، ان کے درمیان جھگڑا کیسے، اور ان کی صلح کے لیے اگر ایک آدھ آپ نے کوئی جھوٹ بھی بول دیا ہے تو اس کی بھی گنجائش کا جو ہے وہ احادیث کے اندر یہ آتا ہے۔ اور آخر کے اندر منافقین کو جو ہے وہ عذاب کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین، یہ 5ویں پارے کی مختصر تفسیر تھی جو آپ کے سامنے آئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملتے ہیں چھٹے